کمال ہے نا، قسمت دوست نہیں پھر بھی روٹھ جاتی ہے، عقل لوہا نہیں پھر بھی زنگ لگ جاتا ہے، خود اعتمادی جسم نہیں پھر بھی گھائل ہو جاتی ہے، اور انسان موسم نہیں پھر بھی بدل جاتا ہے۔ اپنی تقدیر خود ہی لکھنی ہوگی، یہ کوئی چٹھی نہیں ہے جو دوسروں سے لکھوا لیں گے۔ جنہوں نے آپ کو کڑی دھوپ میں سخت محنت کرتے دیکھا ہے، وہی لوگ آپ کی محنت کی قیمت کو جانتے ہیں، لیکن اوروں کے لیے آپ قسمت والے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کا راز یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں جن کو اکثر ناکام لوگ کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ خاندان پیار کا دوسرا نام ہے۔ اپنے خاندان کو وقت دیجیے، ان سے پریم اور یقین کا رشتہ مضبوط بنائیے۔ یاد رکھنا، زندگی کی بھاگ دوڑ میں خاندان پیچھے نہ چھوٹ جائے۔ خاندان گھڑی کی سوئیوں جیسا ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کوئی سلو ہو کوئی فاسٹ ہو، پر جب کسی کے 12 بجانے ہوں تو سب ایک ساتھ ہوں۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے اندر کرنٹ پیدا کرو، کیونکہ جن تاروں میں کرنٹ نہیں ہوتا ان پر لوگ کپڑے سکھاتے ہیں۔ منزل پر پہنچنا ہے تو کبھی راہ کے کانٹوں سے مت گھبرانا، کیونکہ کانٹے ہی تو بڑھاتے ہیں رفتار ہمارے قدموں کی۔ چھاتا بارش کو تو نہیں روک سکتا، لیکن بارش میں کھڑے رہنے کا حوصلہ ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح خود اعتمادی کامیابی کی گارنٹی تو نہیں دیتی، لیکن کامیابی کے لیے محنت کرنے کا حوصلہ ضرور پیدا کرتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کتنی بھی کر سکتے ہو، لیکن بے عزتی ہمیشہ ناپ تول کر کرنا، کیونکہ یہ وہ ادھار ہے جو ہر کوئی سود سمیت چکانے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ زندگی میں حد سے زیادہ خوشی اور حد سے زیادہ غم کسی کو مت بتانا، کیونکہ دنیا بڑی ظالم ہے، حد سے زیادہ خوشی پر نظر اور حد سے زیادہ غم پر نمک لگاتی ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے خوش ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے زندگی میں بہت سارے سمجھوتے کیے ہیں، اور اگر آپ سب خوش ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے لوگوں کی بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ عقل مند آدمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام اچھی طرح سے ہوں تو آپ کو خود ہی کرنا ہوں گے۔ دولت خزانے کے قبضے میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے استعمال میں ہوتی ہے۔ احتیاطی تدابیر عذاب سے بچنے کے خطرات سے بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی منزل مقصود کو چھوڑ دیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ذہانت کی زندگی ایسی چیز میں کیسے ترقی کر سکتی ہے جسے ہم پورا نہیں کرنا چاہتے۔ کام آپ کو معنی اور مقصد دیتا ہے، اور اس کے بغیر زندگی خالی ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمیشہ ناراض اور شکایت ہی کرتے رہیں گے تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے۔ کائنات میں انسان واحد ذہین مخلوق ہو سکتی ہے۔ میں یہ سوچ کر بڑا ہوا کہ ایک تحقیقی سائنسدان ہونا فطری چیز ہے۔ زمینی معاملات میں ہماری توجہ محدود رکھنا انسانی روح کو محدود رکھنا ہے۔ میں اندھیرے سے خوف زدہ لوگوں کے لیے بعد کی زندگی کو پریوں کی کہانی سمجھتا ہوں۔ انسان اس وقت ہر چیز کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس کی توقعات صفر ہو گئی ہوں۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔
جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبان پر ہمیشہ دعوے ہوتے ہیں۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جتنا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پر ڈٹ جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ میں مشکل اور سخت کام کرنے کے لیے ہمیشہ سست لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ ایسی قومیں جو قانون فطرت کو رونتی ہوئی بے حسی و بے اعتنائی کی شاہراہ پر سر پٹر دوڑتی چلی جائیں، بالآخر اندھے کنویں میں جا گرتی ہیں۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جاتے ہیں۔